من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں، اور میں جب گھر جاتا ہوں اور گھر میں آپ کی یاد آتی ہے، گھر میں رہتا ہوں، آپ مجھے یاد آتے ہیں تو میں دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو میرے دل کو بڑا قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، اور جب کبھی میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور میں جنت میں کہیں اور ہوں گا، آپ کا دیدار مجھے وہاں نصیب نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 60 نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم بھی ہمارے نبی کے ساتھ رہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے۔ ایک تو جنت میں جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی کے ساتھ رہنا، نبی کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ رہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ نبی کے ساتھ رہیں۔ تو چلیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں نبی کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے نبی نے کچھ ذرائع بتائیں کتاب و سنت کے اندر، بڑے آسان ہیں، ذرا توجہ دیں گے، اس پر عمل کریں گے تو میں اور آپ بھی ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ذریعہ ہمارے نبی سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مت الساعہ، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے ایک اور سوال کیا، کہا ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے سوال کیا ہے، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس آدمی نے کہا حب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، تم قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رہو گے دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے جو بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ کیونکہ صحابہ نبی سے بڑھ کر کائنات کے انسانوں میں کسے چاہتے تھے؟ ہمارے نبی کو بہت چاہتے تھے صحابہ۔ پھر کہتے ہیں انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں
میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ ابو بکر و عمر و ارجو ان اکون معہم، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا، لحبی ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، وَإِن لَّمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ اعمالہم، اگرچہ کہ میں ان کے جیسا نیک نہیں ہوں، ان کے جیسے اعمال میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے امید ہے قیامت کے دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا، ابو بکر کے ساتھ رہوں گا، عمر کے ساتھ رہوں گا۔ تو سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے؟ نبی سے محبت کرنا اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا۔ اور دوسرا ذریعہ اتباع، یعنی نبی کی باتوں پر عمل کرنا، نبی کی پیروی کرنا۔ آپ کو معلوم ہے ابو طالب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، نبی سے بہت محبت کیے، لیکن کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ محبت تو بہت کیے لیکن نبی کی پیروی نہیں کیے، نبی کا اتباع ان کے پاس نہیں تھا، نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیے، جس کی وجہ سے نبی سے محبت کر کے بھی نبی کے ساتھ نہیں۔ تو آج بھی کائنات میں بہت سارے انسان آپ کو ملیں گے نبی سے محبت کے جھوٹے دعوے کریں گے، لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نبی کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو بہرحال تیسرا ذریعہ نوافل کی کثرت، نفل نمازیں زیادہ پڑھنا۔ فرض نماز تو ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل میں آگے بڑھنا۔ فرائض سے آگے پیچھے کی جو نمازیں ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد وغیرہ وغیرہ، ان نمازوں کو نفل نماز کہتے ہیں۔ نفل نمازوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت تھی رات نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ کیوں؟ نبی کی خدمت کرنے کے لیے۔ رات میں نبی کو کیا ضرورت پڑے گی، کبھی وضو کا لوٹا دے دیتے، کبھی لکڑی دیتے، کبھی مسواک دیتے، نبی کی خدمت کرتے رات میں، نبی خوش ہوتے ان سے۔ ایک مرتبہ نبی نے ان سے فرمایا، ان کی خدمت کو دیکھ کر ان کو کچھ بدلہ دینا چاہیے، بہت محنت کر رہے ہیں میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلنی، پوچھئے کیا چاہیے آپ کو، آپ کو کیا چاہیے بولے میں دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے سوچا کیا مانگیں گے، وہی میں اور آپ ہوتے اس جگہ پہ تو دنیا مانگ لیتے، نبی سے دنیا مانگ لیتے، لیکن صحابی سوچ کے کیا بول رہے ہیں دیکھیے۔ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، وغیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور دنیا کی چیز پوچھو، کیا چاہیے تم کو، کوئی اور پوچھو نا، کچھ اور مانگو نا۔ انہوں نے کہا ہوا ذاک، نہیں اللہ کے نبی وہی چاہیے، وہ مل گئی تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں مجھے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم میری مدد کرنا پڑے گا۔ کہا کیا ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ زیادہ سجدے کب ہوں گے؟ سر اٹھا کے زمین پہ بار بار 100 مرتبہ مارنے سے نہیں، زیادہ سجدوں سے مراد زیادہ نفل، جتنے نفل نماز پڑھیں گے اتنے سجدے بڑھیں گے۔ تو نفل نماز زیادہ ادا کرو تو جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو یہ آسان ہے نا ہمارے لیے۔ تو نوافل کی پابندی کیجئے، نبی کی رفاقت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے چوتھا ذریعہ نبی کے ساتھ رہنے کے لیے درود پڑھنا۔
دیکھیے حدیث میں ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، کہا کہ قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جو مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجتے ہوں گے۔ تو صحیح حدیث ہے، تو درود جتنا آپ پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا وہی پڑھ لیجئے۔ تو درود جو جتنا پڑھے گا قیامت کے دن وہ نبی کے اتنا قریب ہوگا۔ اور ایک ذریعہ نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اچھے اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اطوار اچھے ہوں گے، جس کی زبان نرم ہوگی، جو آدمی کسی کو برا نہیں کہتا ہوگا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوگا، اچھے اخلاق، بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو، وہ بندہ بھی قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ کیا ہے حدیث؟ کہا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے، میرے محبوب وہ ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو اچھے بنائیں۔ اور چھٹا ذریعہ نبی کے ساتھ رہنے کے لیے وہی یتیموں کا دیکھ بھال کرنا۔ ہمارے سماج میں آج ہر جگہ یتیم ملتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، بے آسرا ہو گئے۔ ایسے لوگوں کا بندوبست کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کا جو بندوبست کرے گا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ اس طرح کیا، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں جنت میں، وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا جو یتیم کا دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو لہٰذا یتیم کا دیکھ بھال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات، لڑکی کی جو تربیت کرتا ہے، اور یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لڑکیاں ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ من عالی جاریتین حتی تدرکا دخلت انا وہو فی الجنت کہاتین، جو آدمی دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، یہاں تک کہ وہ حد بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ بہرحال نبی کے ساتھ رہنے کے لیے یہ سب ذرائع ہیں، ہم کو ان ذرائع کو اپنانا چاہیے، ذرا سی توجہ دیں گے، بہت آسان ذرائع ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔